بعض دفعہ میں کوئی مسئلہ بتاتا ہوں تو اس پہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حدیث میں کہاں آیا یہ. تو یاد رکھیں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی پوری نماز حدیث کے مطابق ہے تو بھی یہ بات درست نہیں ہے. آپ صرف اپنی نماز بھی مکمل حدیث سے ثابت نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ جب امام اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتا ہے، پیچھے مقتدی بھی اللہ اکبر کہتے ہیں لیکن امام اونچی آواز میں کہتا ہے، مقتدی آہستہ آواز میں. تو یہ جو فرق ہے نا کہ امام جہر کرے گا اور مقتدی سر کریں گے تو یہ فرق کسی حدیث میں نہیں ہے، لیکن آپ بھی اس پر عمل کرتے ہیں تو آپ کے پاس بھی اس کی کوئی حدیث نہیں ہے. تو ایسے ہی بہت سارے مسائل ہیں. مثال کے طور پہ ایک آدمی رکوع سے سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے، اب کھڑا ہونے کے بعد وہ اپنے ہاتھ کو باندھے گا یا چھوڑ کے رکھے گا، اس بارے میں کوئی حدیث نہیں. اگر آپ ہاتھ چھوڑتے ہیں تو آپ کے پاس بھی اس پر کوئی حدیث نہیں ہے، اور اگر آپ ہاتھ باندھتے ہیں تو بھی اس پر آپ کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے. اس کے علاوہ مثال کے طور پہ اگر میں کہوں کہ ایک آدمی رکوع میں جاتے ہوئے اٹھتے وقت رفع دین نہیں کرتا تو اس کی نماز آیا ہو جائے گی یا نہیں ہوگی، اس بارے میں حدیث میں کیا ہے؟ اس کے بارے میں کوئی حدیث نہیں. ہو جائے گی تو کراہت کے ساتھ ہوگی یا سجدہ سہو واجب ہوگا یا نماز فاسد ہوگی، اس بارے میں کوئی حدیث ہے؟ تو یقیناً نہیں ہے. تو ایک آدمی اگر اس طرح کرتا ہے، ایک آدمی رکوع میں جانے کے بجائے ڈائریکٹ سجدے میں چلا گیا، قیام سے بھول گیا رکوع کرنا، اب سجدے میں جب پہنچا اس کو یاد آیا کہ میں نے رکوع نہیں کیا، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کی نماز ہو جائے گی یا سجدہ سہو واجب ہوگا یا اس کی نماز فاسد ہوگی؟ اس بارے میں کوئی حدیث ہے؟ یقیناً کوئی حدیث نہیں ہے.